اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہار منہ پانی پینا کیسا ہے؟ نہار منہ پانی پینے سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں نہار منہ پانی پینے کی صورت میں طاقت میں کمی کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی جو انسان نہار منہ پانی پیتا ہے اس کے جسم میں قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا زہر کھانے کے برابر ہے۔ کیا کسی حدیث میں صبح خالی پانی پینے کی ممانعت مذکور ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نہار منہ پانی پینا انسانی جسم میں چربی بڑھا دیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خالی پیٹ یا نہار منہ پانی پینے سے متعلق میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مستند فتاوی جات و کتب حدیث میں نہار منہ پانی پینے کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں روایات موجود ہیں، جبکہ بعض روایات میں نہار منہ پانی پینے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ نہار منہ پانی پینے کے نقصان دہ ہونے کے دلائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نہار منہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ علامہ ابن جوزی اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہار منہ پانی پینا چربی بڑھا دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہار منہ پانی پینے کی کثرت، کھٹی چیزیں اور غموں کا زیادہ ہونا بدن کو کمزور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نہار منہ شہد ملا پانی پیتے تھے۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتب میں صحیح سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو پی لیتے تھے۔ ان احادیث میں تہجد اور فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے وقت بچے ہوئے پانی کو نہ پینے کی قید یا ممانعت موجود نہیں ہے۔ بعض روایات کے مطابق نہار منہ پانی پینے اور بعض روایات کے مطابق نہار منہ پانی پینے سے ممانعت آئی ہے، اس لیے اس مسئلے کو جائز ناجائز سے جوڑنا درست نہیں، بلکہ یہ ایک طبی اور طبعی مسئلہ ہے۔ اس لیے جسے خواہش یا ضرورت ہو اور اسے نقصان نہ کرتا ہو وہ پی لے، اور جسے چاہت یا ضرورت نہ ہو اور اس کے لیے مضر ہو وہ نہ پیے۔ محترم ناظرین، آپ صبح اٹھے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے ہیں، خالی معدہ ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ خالی پیٹ جب پیاس لگ رہی ہو تو پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے بندو، ذرا غور سے سنو، یہ بات ڈاکٹرز نہیں بتائیں گے، یہ نیچر بتاتی ہے۔ چیزیں تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، تو یہ فطرت نے انسان کو خود بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جسم خود بتا دیتا ہے، جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جسم خود بتا دیتا ہے۔ آپ کا جسم، آپ کی سوچ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جب آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت اور کھانے کی ضرورت ہے تو پانی پی لے، کھانا کھا لے۔ بعض احادیث مبارکہ میں نہار منہ پانی پینے کی صورت میں طاقت میں کمی کا تذکرہ ملتا ہے، تو کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ محترم ناظرین، بعض احادیث مبارکہ میں نہار منہ پانی پینے کی صورت میں طاقت میں کمی کا تذکرہ ملتا ہے، مگر یہ معمول بنا لینے کی صورت میں ہے، اس لیے اس کو بلا ضرورت معمول بنا لینے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تاہم کسی عارضے کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات اس کا مشورہ دیں یا کبھی کبھار پانی پینے کی ضرورت ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے ایک
عالم سے سنا کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا زہر ہے؟ کیا کسی حدیث میں صبح خالی پیٹ پانی پینے کی ممانعت مذکور ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کھجور یا پانی سے فرماتے تھے۔ خالی پیٹ پانی پینے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، نہ اس کی ترغیب میں ہے، نہ اس کی ممانعت میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی پانی پینا عجیب سا کام بہرحال ضرور لگتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے تو پی لیں، نہیں لگ رہی تو نہ پئیں۔ تو پانی پینے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے، اس سے ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پئیں، نہیں لگ رہی تو نہیں پئیں۔ آخری سوال یہ تھا کہ خالی پیٹ یا نہار منہ پانی پینے سے متعلق میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ محترم ناظرین، جدید میڈیکل سائنس نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فوائد کا ذکر کرتی ہے، اور آج کل اس طرح نہیں ہوتا کہ ان سنی سنائی باتوں پر عمل پیرا ہوں، بلکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک تحقیق کرتے ہیں اور کئی سینکڑوں افراد پر ایک چیز کو آزمایا جاتا ہے، پھر ان کے رزلٹ جمع کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے، اور یا تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں غلطی کا احتمالات ختم ہو جاتے تو باتقاضا بشریت بعض اوقات تحقیق کے نتائج غلط بھی نکل آتے ہیں اور بعد میں اس کو تبدیل بھی کیے جاتے ہیں۔ جن سینکڑوں افراد کا آپ نے انتخاب کیا، ہو سکتا ہے نہار منہ پانی کے اثرات ان کے اوپر الگ ہوں، لیکن جب آپ مزید کچھ افراد کو لے لیں تو ان میں کچھ رزلٹ میں فرق آئے، لیکن جو تحقیق کی گئی تو نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فوائد سامنے آئی ہیں۔ اب حدیث میں بظاہر منع کیا گیا اور میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نہار منہ پانی پئیں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں لوگ تذبذب کے عالم میں آئے ہیں اور کچھ پریشانی کی بات بھی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی حدیث میں کسی چیز کو طبعی نقطۂ نگاہ سے منع فرمائے یا اس کا استعمال تجویز فرمائے، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، تو وہاں پر اگر حکم بھی موجود ہوگا تو وہ امر صرف استجاب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر منع کیا گیا ہو تو سمجھ لیں اس منع پر بھی آپ عمل کریں گے تو خلاف اولا بنے گا، یعنی ترک مستحب ہوگا۔ تو اس کے لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمائے تو اس حکم کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقتہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقط آپ عمل کریں تو مستحب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سالن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا، وہ جب گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے، لہٰذا اس کو پورا ڈبو دو تاکہ شفا والا بازو اندر جا کر بیماری کو ختم کر دے، اور پھر نکال کر پھینک دو۔ اب اس میں تمام امر کے صیغے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اگر مکھی گر جائے، کوئی ویسے ہی نکال کر اس کو پھینک دے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا، اور پھر اگر وہ کھانا نہ کھائے، اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، مکھی نکال کر پھینک کر وہ کسی اور کو وہ کھانا دے دیتا ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسے ہی بقرہ عید کے اول 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جسم کے کہیں بال وغیرہ اور ناخن نہ کاٹے۔ 10 ذو الحجہ تک یہ بھی ایک امر مستحب ہے، بلکہ اس میں تو امر کا باقاعدہ صیغہ، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، لیکن علماء نے تحقیق کر کے بیان فرمائی یہ مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پانی پینے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو منع فرمایا تو طبی نقطۂ نگاہ سے ہے۔ یہ پھر یاد رکھیے کہ امت کے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سامنے موجود 2-3 اشخاص کے لیے ایسا فرمایا ہو، کسی خاص قبیلے کے لیے فرمایا ہو، خاص عرب کا جو وہاں ماحول تھا، وہاں کی جو آب و ہوا اور فضا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، لہٰذا دوسرے علاقے والے، دوسرے
جگہ والے دوسری طبیعت رکھنے والے اگر اس میں فائدہ محسوس کریں تو اس کو اختیار کریں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔